ایسا کہا جاتا ہے کہ ہم تصویر کا صرف ایک رخ دکھا رہے ہیں. ایسا کہا جاتا ہے کہ زاویہ نظر صرف ایسی ہے جو کہ صرف منفی باتوں کو گفتگو میں لے کر آتی ہے. کام اچھے بھی ہو رہے ہیں اور ان کے متعلق بھی بات ہونی چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ ملک کے اندر ہر چیز ہی منفی یا غلط سمت میں جا رہی ہے، یہ غلط ہے. اور اس بارے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ دونوں زاویے پیش کیے جائیں. سخت تلخ باتیں بھی کی جاتی ہیں. ظاہری بات ہے یہ انٹروسپیکشن بھی گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ کہاں کہاں وہ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں اور کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے. تاہم جب یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر کام کرنے کا شخص اہل نہیں رہتا. ایک فطری میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر ایک چیز ہے کہ کام ہونے سے پہلے اس پر تنقید کر دی جاتی ہے. اور پھر وہی جیسے پہلے بھی پروگرام میں بات کی کہ سکسیس ہیز مینی فادرز بٹ فیلئر از این آرفن. اگر کوئی چیز سکسیڈ کر جاتی ہے تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا. اور اگر فیل ہو جائے تو ہر شخص اس کو ڈسون کر دیتا ہے کہ جی ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. تو perhaps we try to play too safe by saying that it's going to end up in some kind of debacle or crisis or problem. اس سے ہم سیف کھیل دیتے ہیں. یار کل کو اگر یہ چیز سکسیڈ نہ کی تو ہم یہ کہہ دیں گے صاحب ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. سیم گوز فار پاکستان's economy. بار بار یہ کہنا کہ پاکستان's economy is going down hill, اس سے ایسا فیل ہو جائے گا کہ جناب even if it goes up hill تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی خاص فطری عمل کی وجہ سے یہ سب بدل گیا، ورنہ ایسا نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اور ہماری جو پریڈکشن ہے وہ صحیح ہے in the sense کہ if something goes wrong تو you are always correct and the probability of something going wrong وہ بھی اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو آج اس بارے میں بات کریں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ معیشت میں سب کچھ غلط ہو رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک ڈاؤن ورڈ سلوپ پہ ہی جا رہا ہے کنٹینیوسلی، بلکہ اکنامکلی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. رورل ایریاز میں بھی ہو رہی ہیں، ایگریکلچرل سیکٹر میں بھی ہو رہی ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہو رہی ہیں، اوور آل اکانومی بھی ہو رہی ہے. میرے ساتھ دو بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. کراتا چلوں جناب ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب جو کہ ماہر امور ٹیکنالوجی بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشیات کے اوپر بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور معاشرے کے اوپر بھی ان کی ایک گہری نظر ہے. تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور ساتھ ہمارے موجود ہوں گے جناب شکیل رامز صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماہر معاشیات ہیں اور یہ بھی بڑے متوازن اور اچھے جائزے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ شکیل صاحب معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ وہ ایک طرف میں کہوں گا کہ یک طرفہ پہلو سامنے آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی لٹ گئے، ختم ہو گئے، سارا کچھ خراب ہو گیا، تو وہ ایک نریٹو پروڈیوس ہوتا ہے. لیکن جب فگرز، نمبرز اور سٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو things sometimes are not as bad as what they are being projected. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو آپ جس سے بات کریں گے وہی آپ کو پکچر دکھائے گا اکانومی کی. جی اگر تو آپ یعنی کہ کچھ لوگ جو حکومت میں نہیں ہیں ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہی نریٹو دیتے جائیں گے سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو چیزیں بہت خراب ہیں. اگر گورنمنٹ سے بات کریں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا دیں. تو یہ جو نریٹو بنتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یہ ایکچولی یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. کیونکہ اس میں ان پولیٹیکل پارٹیز کے نریٹو بلڈنگ کی وجہ سے جو ایکچول ڈیبیٹ ہے کہ وہ کہیں گم ہو جاتی ہے. کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ متوازن، کہ دونوں طرف دیکھ کے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے کہ ریالٹی کیا ہے. جب آپ کو ریالٹی صحیح پتہ نہیں ہوتی تو آپ کے ڈیسیژن بھی جو ہوتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے متوازن ڈیبیٹ کے لیے ضروری ہے کہ متوازن ذہن کے لوگوں کو بات کے لیے موقع دیا جائے اور ان کو کام کرنے دیا جائے. دیکھیں آپ اگر پازیٹیو کی بات کریں، ہم جب پری کووڈ کی بات کرتے ہیں تو کافی ساری جو اشارے تھے وہ مثبت تھے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس وقت یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ سپیڈ سے جو کہ ہمارے انٹریکشن بڑھ رہے تھے سی پیک کے انڈر چائنا کے ساتھ انڈسٹریل کوآپریشن اور ایگریکلچر کے لیے، اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا کووڈ کی وجہ سے. میں صرف ٹھہراؤ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ اس میں کوئی چیز آگے کے پڑھ کیا ہو گیا وہ، مگر اس کے فوراً بعد یعنی کہ پہلے کچھ ماہ کے بعد ہی پھر دوبارہ اس میں جو پروسیس بہت تیز ہو گیا. مگر اس کے انڈسٹریل کوآپریشن جو ہوتا ہے کہ جہاں جو انڈسٹری بلڈنگ ہوتی ہے، ایس ایم ای بلڈنگ ہوتی ہے، اس کے لیے علی ناصر صاحب ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے رزلٹ بنانے کے لیے. مطلب جی ایسے ہی آپ بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ درخت لگاتے ہیں تو آپ کو درخت کو بڑا کرنے کے لیے 4-5 سال لگ جاتے ہیں. اسی طرح جب انڈسٹری ہوتی ہے تو اس کے بینیفٹ کو آنے کے لیے آپ کو کچھ سال لگتے ہیں. مگر ایک چیز یہ ہے کہ درست سمجھ میں یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی ہے. کوئی کنسٹرکشن کی ہے، کنسٹرکشن کی وجہ سے کافی ساری
ساری جو کہ انڈسٹری ہے اس کو پل کر رہے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جوائنٹ وینچر کا جو کہ بہت ایڈوانس سٹیجز میں چل گیا چائنا کے ساتھ. اسپیشل اکنامک زون جو ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس سٹیجز میں چل گئے. آپ نے دیکھا ہوگا سی پیک اتھارٹی اور جو کہ آصم باجوہ صاحب کے ساتھ وہ بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو کافی ایکٹیو اس نے کر دیا ہے. تو آپ جو کہ ایگریکلچر کا کوآپریشن آپ دیکھیں گے پاکستان چائنا اس میں بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں. اب جو چیزیں میں ہمارے اپنے فلاز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں دیکھیں ہماری جو ایگریکلچر میں بات کرتا ہوں اکثر, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری ایگریکلچر کی فارم ڈسٹریبیوشن کیا ہے. اور ہم دیکھیں تو ہمارے کو 8.2 ملین فارمز ہیں پاکستان میں ٹوٹل, جن میں سے 7.3 ملین فارمز وہ ہیں کہ جو لیس دین 12 ایکڑ ہیں. مثلا جب آپ نے پالیسی بنانی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو 7.3 ملین لوگ ہیں فارمز ہیں ان کے لیے ان کو فوکس کیا جائے, کیونکہ 7.3 ملین فارم سے اگر ہم 4 بندوں کا بھی ساتھ لگائیں تو یہ 30-35 ملین لوگ بن جائیں گے کہ جو ان فارمز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. جب ہم نے پالیسی بنانی ہے تو ہمیں ان لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے, یعنی براڈر ویو رکھنا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ وی آر ٹاکنگ ہیئر اباؤٹ ملینز آف فارمز, آئی تھنک ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب بھی اس کے اوپر لائٹ ڈال سکیں گے, بیکاز دیٹس آلسو ون آف دا ایریاز ویئر ہیڈ بی لوکنگ انٹو. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر یہ ایگریکلچر کے موضوع کو آگے لے کر چلیں گے, بڑا اہم ہے, اور پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی کو بھی ایڈریس کریں گے جیسے بیچ میں ہم گفتگو کر رہے تھے, وہی چیز شکیل رامے صاحب سے بھی ڈسکس کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے شکیل رامے صاحب نے بڑا ہی اہم نقطہ اٹھایا. انہوں نے بتایا کہ اکثریتی بلکہ ملینز آف فارمز ایسے ہیں جو کہ چھوٹے فارمز ہیں, ان میں ایوریج 4 لوگوں کی امپلائمنٹ ہے. حکومت کو ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب بھی انٹینٹلی, کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ پارشلی ایگریکلچرل سیکٹر کو بڑی گہرائی سے سمجھتے بھی ہیں, تو میں چاہوں گا مختصراً ان سے اس موضوع پر بھی رائے لے لیتے ہیں, دوسرے پہ بھی لے لیتے ہیں. تو زبیر صاحب, بات یہ ہے کہ رامے صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھا دیا کہ ہمارے ملک کے اندر چھوٹے فارمر بہت زیادہ ہیں, اور ان کے مسائل اور ان کی پریشانیوں پر اگر توجہ دی جائے تو ملکی ترقی میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں زیادہ فوکس نہیں ہے. آپ ذرا اپنی رائے دیں, اور معاشی ترقی کے اندر اس کا کیا کردار ہوگا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, بالکل رامے صاحب کی بات صحیح ہے. ہمارے ملک کے ساتھ مسئلہ یہی رہتا ہے کہ پرائیورٹائزیشن کا ایشو بہت بڑا ہے. ایگریکلچر ہو گئی یا کنسٹرکشن سائٹ ہو گئی, اس میں بھی ہم لوگ کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان اس وقت جو ہے ایس ایم ایز نہیں بلکہ مائکرو ایس جو ہے نا اسمال سے بھی بلکہ مائکرو اسمال انٹرپرائزز پہ بہت سارا کام کر رہا ہے. یہ جو دکاندار ہیں, پرچون والے ہیں, اور اگر ہم ایگریکلچر کی سائٹ پہ بھی دیکھ لیں تو ہماری ایگریکلچر پرائیورٹی نہیں رہی ہے. وی آر بیسیکلی این ایگرو بیسڈ کنٹری. تو ہم لوگوں کو ایگرو بیسڈ پروڈکٹس, ایگرو بیسڈ انڈسٹری کی طرف ہم لوگ کو ڈیفینیٹلی فوکس کرنا چاہیے, اور اس کو ہم لوگ کو کنسنٹریشن میں رکھنا چاہیے, کیونکہ فوڈ ایک ایسی چیز رہے گی جو کہ ہر ایک کی نیڈ رہے گی. اب اس میں فارمنگ سے لے کر ہم لوگ کو فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری تک کو ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے, فشریز اینڈ لائف سٹاک کی انڈسٹری کو دیکھنا چاہیے. وہاں پر بھی ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہے لوگ ہیں اور جو کہ انوالو ہوتے ہیں. فشریز اینڈ لائف سٹاک کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو جو ہے اس کے فارمنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں اینیمل بریڈنگ اینڈ اینیمل فارمنگ کی طرف بھی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. تو یہ سارے ڈیفینیٹلی ایریاز ہیں جس میں پاکستان کو چاروں ویدرز ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے. زمین بھی اچھی ہے, سب کچھ اچھی ہے. بنانا کی فصل ہم لوگوں کے پاس کہاں پر ہوتی ہے, مینگوز کی کہاں پر ہے, اورنجز کی کہاں پر ہے, ویٹ کی کہاں پر ہے. اس کے مطابق ہم لوگوں کو فوڈ کے کلیکشن کے اور اس کے جو ہے ہمیں ویئر ہاؤسز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ روڈز تو بن گئے کافی حد تک, تاکہ ایکسیس ٹو دی سپلائی کی طرف جو ہے ہم لوگوں کو اب فوکس کرنا چاہیے. جب ہم ایکسیس ٹو سپلائی اور اس کے سٹوریج کی ہم بات کریں گے تو ہم ویلیو ایڈیشن کی ہم بات کر سکیں گے. یہ پورا ایک چین ہے جو کہ ہم لوگ جو ہے مس کر رہے ہیں, and we are neglecting مسنگ کی وجہ سے we are neglecting it. I'll keep it bit fast moving. میں دوبارہ سے شکیل رامے صاحب کی جانب جاتا ہوں. شکیل رامے صاحب,
آپ ذکر کر رہے تھے اس موضوع پر بھی، اور دیگر بھی کچھ آبزرویشنز ہیں، آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے کچھ لکھا بھی ہے اس کے متعلق. میں چاہوں گا وہ بھی آپ اضافہ کرتے چلیں، پھر میں ٹیکنالوجی کی جانب بھی آؤں گا کہ معیشت کے اندر اس کا کیا کردار ہے. جی شکیل رامے صاحب، آپ نے کچھ لکھا ہے حال ہی میں چاہوں گا اس کے متعلق بھی آپ ہمیں بتائیں کہ کیا لکھا ہے آپ نے. جی دیکھیں، ایک تو وہ میں ذکر کر رہا تھا کہ میری بک لانچ ہوئی ہے، تو میں اگر اصل میں ابھی بات ہم کر رہے تھے ایگریکلچر پہ. ایگریکلچر کا میں نے آپ کو بتایا، مگر اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسمال فارمر کو جب لے کے چلیں گے تو ہمیں بگ فارمرز کو اکیلے چھوڑ دینا ہے، اس کو ہمیں کارپوریٹ فارمر کی طرف لے کے چلنا ہے. مگر ہماری پالیسی پرائورٹائزیشن جو ہے یا اس کے آبجیکٹیوز ہیں وہ بالکل صحیح ہونے چاہیے. جب یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارا دیکھیں اب ہم چائنا کے ساتھ اپنا کوآپریشن بلڈ کر رہے ہیں ایگریکلچر میں، اس میں ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ جناب ہم اس میں ریسرچ میں ٹیکنالوجی میں جائیں گے، ہم انپوٹس کی جو سپلائی ہے اس کی بیٹر کوالٹی کی طرف جائیں گے، ہم مشینری کی بیٹر کی طرف جائیں گے. اب اگر ہم نے اس کو کرنا ہے اسمال فارمر جو ہے کہ مثلا میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتاؤں تو آپ بہت زیادہ چونک جائیں گے کہ ہمارے جو کہ لیس دین 1 ایکڑ فارمز ہیں وہ 1.23 ملین ہیں، لیس دین 1 ایکڑ. اب آپ 1 ایکڑ کو آپ امیجن کریں کتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس سے بھی کم کے جو فارم ہے 1.23 ملین ہے. اسی طرح لیس دین 2.5 کے ہیں وہ بھی آلموسٹ اراؤنڈ اباؤٹ 2 ملین کے ہیں. For Karachiites who are watching this show, just for a moment, for Karachiites who are watching this show, an acre is around 4,000 square yards, a little more than that. میں صرف آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کراچی شہر کے اندر جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو ایک رف آئیڈیا مل جائے. جی سوری، جی رامے صاحب پلیز کنٹینیو. اب دیکھیں کیا وہ فارمر یہ چیزیں افورڈ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. پھر اس کی بیسس پہ ہمیں اپنی سبسڈی کی پالیسی کو ریوائز کرنا ہے. جو ہم سبسڈی پرووائڈ کرتے ہیں نا، ہم تو بلینکٹ سبسڈی دے دیتے ہیں. اب جو اسمال فارمر ہے وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اتنی لو پرائسز پہ جا کے بھی وہ یوریا خرید سکے یا دوسری انپٹس خرید سکے. ہوتا یہ ہے کہ جو بگ فارمرز ہوتے ہیں یا لینڈ لارڈز ہوتے ہیں یا کمپنیز ہوتی ہیں وہ سبسڈی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جن کے نام پہ سبسڈی دی جاتی ہے وہ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب ہمیں یہ ریوائز کرنا ہے فارمولا، ہمیں کیٹیگرائزیشن کرنی ہے، ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ لیس دین 5 ایکڑ کتنے فارمر ہیں، ان کے کیا ریسورسز ہیں. ان کو اگر ہو سکتا ہے کہ لیس دین 2 ایکڑ جو فارمر ہیں ان کو ہم فری دیں، فری آف کاسٹ ہمیں دیں، ہم جو ساری کی ساری جو انپوٹس ہیں اس سے جو اباو ہے ان کو کیلکولیٹ کریں کس کو کتنی ہیلپ چاہیے. مثلا جو کہ 25 ایکڑ سے زیادہ ان کو تو ضرورت ہو ہی نہیں سکتی ہے، یا میکسیمم یہ ہے کہ 5% 5% اس کو آپ دے دیں اس کے یعنی کہ ٹوٹل پرائس پہ. تو ہمیں جو پالیسی ہے اس کو ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم انڈسٹریل ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہمیں سیپریٹ کی طرف جانا پڑے گا کہ ہمارا جو کہ ہماری فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری ہے، ہماری سپلائی چین مینجمنٹ، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے، سپلائی چین مینجمنٹ ہماری بڑی کیا کہتے ہیں جب دنیا میں جس وقت ہے وہ ٹرینڈ چلتا ہے وہ 80% میکنائزڈ ہوتی ہے، اور ہمارے جو 80% ہے کہ وہ سپلائی چین جو ہے کہ وہ ہیومن بیس ہے. اپارٹ فرام دیٹ ریفریجریٹڈ جو کیا کہتے ہیں کہ ایگریکلچر کی جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں لائف سٹاک کی یہ بڑی پیریشیبل ہوتی ہیں. ہماری جو ریفریجریٹڈ قسم کی ہوتی ہے سپلائی چین وہ تو ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پھر اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں جو ہے بھی تھوڑی بہت وہ اتنی بھی آکوپائڈ ہے کہ دوسری بگ انڈسٹری کے ساتھ کہ ایگریکلچر کموڈیٹیز کے لیے آپ اس کو نہیں لا سکتے. پھر ہمارے کولڈ سٹوریجز کی بہت کمی ہے. تو ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو ایک کیا کہتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل کیا کہتے ہیں پالیسی لانے کی ضرورت ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت یعنی پھر پرائس کی بات آ جاتی ہے ایگریکلچر پرائس کی، فارمر بیچارے کو بہت لو پرائس ملتی ہے. جب گورنمنٹ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں اس طرح غریب مر جائے گا. بھئی غریب کون ہے؟ کیا فارمر کو آپ بہت امیر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں صرف گندم پیدا کرنا فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے. اس بندے کو مسالہ خریدنا ہے، گھی خریدنا ہے، اس کو مختلف قسم کی چیزیں خریدنی پھر جا کے فوڈ بنتا ہے، سبزی خریدنی ہے، دال خریدنی ہے. ایک فارمر سارا کچھ یہ نہیں اگاتا ہے. ویسے this is an extremely کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی this is an extremely interesting topic. I wish I could talk on this in the whole program. لیکن unfortunately I have to skip back and forth. اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ شکیل رامے صاحب مفصل ایک پروگرام کروں گا. یہاں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ٹیکنالوجی کی جانب بھی آ جاؤں. وہ ایک نقطہ ہے. تو میرے خیال میں ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. بڑی اہم ویسے بات ہو رہی تھی سر، میں چاہتا تو اس پہ اریگیشن پہ بھی بات کرتا، بات کو بڑھاتا، لیکن ایک بہت اہم نقطہ یہ کہ ہم نے کہا کہ جناب ہم ٹیکنالوجی کی جانب جو ہے وہ راغب ہو سکتے ہیں. لوگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں اپنی معیشت کو ترقی دینے کے لیے. اگر ہم اپنے پڑوس میں انڈیا کو دیکھیں تو اس کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ، اس کی جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ آئی ٹی کی طرف جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ حصہ بہت چھوٹا ہے. ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب کچھ زیادہ ہی نیگلیکٹ نہیں ہو گیا آئی ٹی کا سیکٹر؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، ہو تو نہیں گیا ہے اتنا نیگلیکٹڈ. ہم لوگ کے پاس بہت زیادہ اچھا ہیومن کیپٹل ضرور موجود ہے.
اور لوگ اپنے طور پہ بہت سارا کام کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکشن کی کمی ہے. ای لائنسنگ پہ اور اس پہ کام کر رہے ہیں لوگ، اور اس پہ ریونیو بھی جنریٹ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ملک میں کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے تو کئی لوگ اپنا جو ہے پیسہ یا ڈالرز جو پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ وہیں پر پارک کروا رہے ہوتے ہیں، یہاں پر پارکنگ ہی نہیں کروا رہے ہوتے، اور پھر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بھی باہر نکل جائیں. ایک تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو کانفیڈنس کی ضرورت ہے کہ اپنا پیسہ یہیں پر پارک کریں. نمبر 2، بہت بڑے پیمانے پہ ہم لوگ کو وینچر کیپٹلسٹ کی ضرورت ہے یا اینجل انویسٹرز کی ضرورت ہے، جو اگر جس طریقے سے شکیل صاحب بھی فرما رہے تھے، چاہے وہ ایگرو کے ہوں چاہے کہیں کے بھی ہوں، ان کو کانفیڈنس دینا پڑے گا تاکہ وہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کریں. آئی ٹی کی سائٹ پہ انویسٹ اگر کرتے ہیں تو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بہت سارے پورٹلز کی ہم لوگ کو ضرورت ہے، ایسے پورٹلز جہاں پر انفارمیشن ہو. ہمیں ایک انچ، ہمارا لٹرلی میں بات کر رہا ہوں، ایک انچ، ایک اسکوائر فیٹ کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس اسکوائر فیٹ کے نیشن میں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، کہاں پر ہم لوگ پورٹلز آف ریئل اسٹیٹ کے بنائیں، پورٹلز آف ایگریکلچر کے بنائیں، پورٹلز آف مختلف بنائیں. We are hitting concrete walls every time we want to get out of this nest. اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ we have no payment mechanism in Pakistan. Unfortunately, anyone wants to pay us online or wants to get our services, it's a huge bottleneck. And there are so many problems that are faced by us کہ بھائی اگر ہم نے پیمنٹ بھی کسی ملک سے منگوانی ہو تو ایک مسئلہ بن جاتا ہے. پے پال از ناٹ ان پاکستان, سو مینی تھنگز آر ناٹ دیئر. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل، پیمنٹ کے ہم لوگ کے پاس ایشوز ہیں، لیکن یہ دیکھیں اب جو ہے ہم لوگ کو بینکس کو یہ پورے مرچنٹ جو ہے سینٹرز اور مرچنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹس وغیرہ کی کریشن کا ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن اس میں کانفیڈنس کی ضرورت ہے. ہم لوگ کا کانفیڈنس نہیں ہے. جو بھی ایک چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے تو چھوٹا ڈیولپرز ہوتے ہیں ان کو کانفیڈنس. لیٹ می ایڈریس ناؤ سم تھنگ ایلس بٹ آئی ول ڈو دیٹ آفٹر دا بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر شکیل رامے صاحب سے بھی کچھ ٹیکنالوجی پہ اور کچھ بات کریں گے ٹریڈیشنل انڈسٹریز کے بارے میں کہ وہ کہاں کھڑی ہوئی ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شکیل رامے صاحب سے اب ہم بات کریں گے. شکیل رامے صاحب, بات کچھ ایسی ہے کہ ڈاکٹر زبیر شیخ صاحب نے بھی بہت ساری چیزوں کے اندر میرے خیال سے آپ کی باتوں کی تائید بھی کی. یہ جو کانفیڈنس کریٹ کرنا ہے, ڈائریکشن دینی ہے, چاہے وہ ایگریکلچر کا شعبہ ہو چاہے وہ ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو, جہاں میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ شاید کوئی وائڈ ایگزسٹ کرتا ہے. ظاہری بات ہے اس میں جزوی طور پہ جہاں جہاں وائڈز ایگزسٹ کرتے ہیں اس کو گورنمنٹ کو کور کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ٹریڈیشنل کنونشنل بزنسز بھی ہیں, وہاں پر بھی ان دو چیزوں کا ہی فقدان ہے. ایک ٹرسٹ, دوسرا کانفیڈنس. کیا کہتے ہیں آپ, ٹرسٹ, کانفیڈنس اینڈ کمبائنڈ ود پالیسی, کیا ہم پروگریس کر سکیں گے آگے آنے والے دنوں کے اندر؟ جی بالکل, اگر آپ کیا پالیسی سیٹ ہے اور اگر آپ کے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہمیں کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے تو یہ تینوں انگریڈینٹس ہوتے ہیں کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے. مگر ایک بات ہے, اس کے لیے ہمیں کو 2-3 چیزیں کرنی پڑیں گی. پہلی بات, کم از کم جو ہماری پولیٹیکل یا رولنگ ایلیٹ ہے اس کو جب آپ سمجھنا ہوگا کہ وہ اکانومی کو اپنی ڈیبیٹ کا حصہ مت بنائیں. اب ہوتا یہ ہے, ایک پارٹی جو ہوتی ہے دوسری پارٹی کو انڈرمائن کرنے کے لیے اس کی پرفارمنس کو وہ نیگیٹو شو کرتی ہے. اب جو دوسری ہوتی ہے وہ پہلی کی نیگیٹو شو کرتی ہے, ایک دوسرے پہ چور چور کا الزام لگاتے ہیں. تو آپ نے تو خود ہی کانفیڈنس ساری کی ساری قوم کا آپ نے شیک کر دیا. اب یہ بات یہ ہے کہ اپنے رول آف لا کو اسٹرینتھن کریں اور اس کو پبلک ڈیبیٹ میں ہر دفعہ مت لائیں, تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس ہو کہ آپ کا ایک پازیٹیو امیج دکھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ بھی آئے. اس طرح یہ چیز ہے کہ جو ہمیں ہماری رولنگ ایلیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر بات یہ ہے کہ ہماری جو بزنس ایلیٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے تو اس میں ٹرسٹ سب چیزیں ہوتی ہیں, آپ جو ان سے کمٹ کریں آپ وہی دیں. ہماری کوالٹی کے بھی کبھی ایشو آ جاتے ہیں, ہماری بہت ساری چیزوں کے آتے ہیں, تو اس کو بھی لے کے چلیں گے. ہم نے اپنا وہاں پر ایک امیج بنانا ہے.
تیسری چیز یہ ہے کہ جو پالیسی کے بنانے کی، ہمیں جو بھی پالیسی بنانی ہے اپنے ڈیولپمنٹ سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانی چاہیے. مثلا آج کل ہم بات کرتے ہیں، ڈاکٹر زبیر صاحب اس پہ ذرا بات کر سکیں گے کہ ٹیکنالوجی کی ہم کہیں ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ہمیں اب یہ ریئلائز کرنا چاہیے ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. کیا ہم اس سبجیکٹ میں کوالیفائی کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم ابھی کر رہے ہیں ہم کوالیفائی کر نہیں. ابھی جو ہماری سب سے زیادہ چیزیں ہو رہی ہے وہ ہوتے ہیں ای کامرس، کہ ہم الیکٹرانک کامرس جس کو ہم کہتے ہیں یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو صرف کامرس کے موسٹلی ایکٹیویٹیز کے لیے، یا ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کچھ اچھے ہیں. اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے کیا ہم دوسری چیز ہوتی ہے ڈیجیٹل اکانومی میں کہ ہم ہارڈ ویئر پروڈکشن میں کہیں اسٹینڈ کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ ہم ہارڈ ویئر جو ہے کہ مثلا اس کی بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی، لیپ ٹاپ کی، ان چیزوں کی جو ہم کہیں پہ فال کرتے ہیں، اس کو تو آپ یہ بھول جائیں کہ چپ اور جو کیا کہتے ہیں پروسیسرز کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ وہ تو بہت ساری ایڈوانس کنٹریز میں بھی پروڈیوس نہیں کر سکی. اس میں کچھ ممالک کا اس میں کیا کہتے ہیں منوپلی ہے صرف. تو ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ڈیولپمنٹ سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈیجیٹلائزیشن کی جو پالیسی ہے اس کو بھی بنانا چاہیے. ہم صرف ڈیجیٹلائزیشن کی نہیں، ہمیں تمام پالیسیز کو اپنے ڈیولپمنٹ سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانا چاہیے. جو ترقی ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دے دوں کہ ابھی دیکھیں چائنا نے 78 میں اپنی ریفارم شروع کی تھی. 2018 میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب ابھی ماڈریٹلی ڈیولپ کنٹری ہوں گے اگلے 4-5 سال میں. 2018 میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. اور ہم جو ہماری ادھر بات ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں، ہر حکومت کہتی ہے ہم 5 سال میں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ہم ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ میں شامل ہو جائیں گے. ان ریئلسٹک قسم کی جو اپروچ ہوتی ہے یہ آپ کو کس طرف لے کے نہیں جاتی. آپ کو ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آپ کو موو کرنا ہوتا ہے. اور جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو اکانومی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. اٹ ٹیکس ڈیکڈس. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے 1-2 سال میں سارا کچھ ہو گیا. ہاں اگر کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی ایسی چیز ہے اللہ دین کا چراغ ہاتھ لگ جائے مطلب کہ جس سے پوری شیپ بدلے، مثلا جب .com کا آیا تھا یا اس طرح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم کوئی ایسی چیز کر دیں کہ جو ہمارے ہاتھ لگ جائے، یا کوانٹم کمپیوٹنگ میں تو میں بھی جہاں ہمارے ادھر تیل کے ذخائر نکل آئیں تو ہم کہہ سکتے ہیں. مگر پیور اکنامک اسٹریٹجی کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹیک ڈیکڈز ٹو ڈیولپ اے کنٹری. It takes a decade to develop a country. ڈاکٹر زبیر احمد شیخ، اب بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے موضوعات ایسے رکھ دیے، انہوں نے کہا کہ اب ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر پائیں گے. تو بات یہ ہے کہ سر انہوں نے کہا ہے کہ اے آئی، کوانٹم کمپیوٹنگ اور اس طرح کے اور جو جدید ترین جو چیزیں ہیں اس کے اندر اب ہم کوئی ایسا کوانٹم لیپ لے لیں تو ایک علیحدہ چیز ہے، ورنہ ادروائز اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اس اباؤٹ اے ڈیکیڈ ٹو ٹرانسفارم پاکستان's economy. There are so many opportunities right now which require technology such as online education, e-commerce, all highlighted in today's program. Apart from that, itne sari buses hain which we missed. Do you think that in 1 decade at least we would be able to come up completely? کیا کہتے ہیں آپ؟ میں ایگری کرتا ہوں، شکیل رامی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے. دیکھیں آئیڈیاز تو کروڑوں ہیں، بہت سارے آئیڈیاز پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہے نا ہم لوگ کو صرف 2-3 چیزوں پر بھی اگر ہم لوگ کر لیں نا پرائرٹائز، تو ہم اس ملک میں لیپ فراگ کی ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں. ہم ہارڈ ویئر نہیں بنا سکتے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہم نہیں بنا سکتے. لیٹس بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پرانے کمپیوٹر جو دفن کر رہے ہیں لوگ، ان کو لے کر اور ان کے ساتھ ہم دوسری آٹومیشن والی سائٹ کو، انڈسٹری کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. پہلی چیز. نمبر 2 جو چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کے اندر اچھی انگلش بولنے والے، پھر بھی گڈ ایکسنٹ والے انگلش بولنے والے، اور آپ کو اردو اور ایون عربک والے بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے، ایون پرشین والے بھی لوگ مل جائیں گے. We must enter into a call center business because that's the next future. Number 3, پاکستان کا آئی ٹی انفراسٹرکچر، ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر بہت بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا ونس اگین جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ری ٹریننگ کی ضرورت ہے. جو ہمارے انویسٹرز ہوتے، جو مختلف انڈسٹریز میں انویسٹ کر رہے ہوتے، جو ہمارے کمیونٹیز کے لوگ ہیں، جنیوٹیز ہیں، میمنس ہیں، جو آخانیز ہیں، جو بھی ہیں ڈفرنٹ، وہ ٹیکنالوجی سے تو دور ہوتے ہیں لیکن ان کے بزنس پروسیسز کو